السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، اگر آپ کوئی پریشانی میں ہیں یا آپ کی کوئی مراد پوری نہیں ہوتی اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس پریشانی سے بچ جائیں اور آپ کی ہر دعا قبول ہو، تو آپ کو چاہیے کہ آپ سرکار غوث اعظم کا یہ نام اس طرح سے ضرور لیا کریں تاکہ آپ کی پریشانی میں مدد ہو جائے۔ تو آئیے جاننے والے ہیں کہ کس طرح سے نام کو لینا ہے۔ وہ آج ہم ایک بیان لے کر آئے ہیں جو مولانا شاکر نوری صاحب کا بیان ہے، اور اس بیان کو آپ لاسٹ تک ضرور سنیں، کیونکہ اس بیان میں آج بہت خاص تر جو مولانا شاکر نوری صاحب نے فرمایا ہے اور بتایا ہے، اس چیز کو آپ بہت اچھی طریقے سے اپنے دل و دماغ میں اچھی طریقے سے ذہن میں اپنے محفوظ کر لیں تاکہ آپ کو یہ چیزیں ہمیشہ کام دیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں بیان۔ آپ تھوڑا سا غوث پاک کے مقام کو سمجھیں، اور آج وہ لوگ جو یا غوث المدد کہنے پر شرک و بدعت کا فتویٰ لگاتے ہیں، میں ان کی بھی تھوڑی سی اصلاح چاہوں گا تاکہ وہ بھی اپنا کریکشن کر لیں۔ میں قرآن کی روشنی میں بتانا چاہوں گا، احادیث کی روشنی میں بتانا چاہوں گا کہ اللہ عز و جل نے اپنے دوستوں کو کتنا اونچا مقام عطا فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ کسی کو غیب کے اندر یعنی اس کے پیٹھ پیچھے وہ سامنے حاضر نہیں ہے اور اس کو مدد کے لیے پکارنا، کیا یہ شرک ہے یا بدعت؟ میں اسے حدیث کی روشنی میں ثابت کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ محسوس کر سکیں۔ سب سے پہلے آئیے میں آپ کو بتاؤں حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے۔ آئیے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حیات طیبہ سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی دو اولاد تھی، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق کی نسل سے کئی انبیاء پیدا ہوئے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام سے سید الانبیاء پیدا ہوئے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا گیا جس طریقے سے سید الانبیاء کی ولادت حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسب سے ہوئی، ایسے ہی حضرت امام حسن مجتبی جن کی نسل کے اندر حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو حضرت اسماعیل کی نسل کے اندر سید الانبیاء تشریف لا کر جو مقام سید الانبیاء کو اللہ نے عطا فرمایا، انبیاء کے اندر اللہ نے حضرت امام حسن کی نسل میں سیدنا غوث پاک کو پیدا فرما کر سارے اولیاء پر غوث پاک کو وہ مقام عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ یاد رکھیں، حضرت امام حسن مجتبی کی زندگی کو تھوڑا سا سمجھیں۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتنہ و فساد کے ازالے کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصالحت کر لی، کمپرومائز کر لیا، صلح کر لی، تو اس کے عوض کے اندر اللہ نے قطبیت کبریٰ کا مقام انہیں عطا فرمایا۔ تو حضرت امام حسن مجتبی قطبیت کبریٰ کے مقام پر ہیں، اور قطبیت اوسط کے مقام پر غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس کے بعد قطبیت کے مقام پر حضرت امام مہدی آئیں گے۔ اس لیے مقام امام حسن مجتبی کے بعد ولیوں کے اندر اللہ نے غوث پاک کا مقام بہت عرف و اعلیٰ رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب تھوڑا سا سمجھیں بخاری شریف کی حدیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ اللہ عز و جل اپنے دوستوں کو کتنا اونچا مقام عطا کرتا ہے، کتنا اعلیٰ مرتبہ عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرے میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ چلیے پہلے ولی کسے کہتے ہیں تھوڑا سا سمجھ لیں تاکہ ولی کی ڈیفینیشن بھی آپ کے ذہن میں رہے۔ کیا عام انسان ولی ہوتا ہے؟ کیا عام انسان آرڈینری انسان جو ہوتا ہے اسے ولایت کا مقام مل جاتا ہے؟ یا لمبے بال رکھنے سے ولایت مل جاتی ہے؟ کیا داڑھی اور زلفیں بڑھانے سے ولایت مل جاتی ہے؟ کیا گلے کے اندر تسبیح لٹکانے سے ولایت مل جاتی ہے؟ نہیں۔ ولی کی تعریف جو حضرت صدر الشریعہ علیہ الرحمٰن نے فرمائی وہ یہ ہے، اللہ اپنے بندوں میں سے جسے قرب خاص کا مقام عطا کر دے وہ ولی ہوتا ہے۔ بے شک بے شک۔ یعنی اپنے بندوں میں سے جسے اپنا بہت قریب
قریب کر لے. اور کتنا قریب، اس کو حدیث سے سمجھا دو. کتنا قریب، کتنا قریب. تو بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا گیا کہ فرائض کے ذریعے، فرائض کی پابندی کے ذریعے اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے، اور نوافل کی کثرت کے ذریعے بندہ اللہ سے اتنا قریب ہوتا ہے کہ رب فرماتا ہے میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. لیکن یہ مقام کیسے نصیب ہوتا ہے؟ ولایت نصیب ہوتی ہے فرائض کی پابندی کے بعد. لیکن یہ آنکھ، کان اور زبان بن جانے کی جو بات ہے یہ کثرت نوافل کی بنیاد پر. جب کثرت نوافل کے اندر کوئی اللہ کا نیک بندہ گرفتار ہو جائے یا اس کا عادی ہو جائے تو اللہ اسے وہ مقام عطا کرتا ہے. اور اس حدیث کے اینڈ کے اندر فرمایا گیا پھر وہ جو کہتا ہے مولا اس کی بات کو قبول کر لیتا ہے. پھر وہ جو کہہ دے اور اس کی پناہ کے اندر جو آنا چاہے اللہ اس کو اس کی پناہ میں اس کی پناہ عطا فرما دیتا ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بات پتہ یہ چلی کہ کثرت نوافل کے ذریعے اللہ اپنے دوست کو وہ مقام عطا کرتا ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. کثرت نوافل کے ذریعے اللہ وہ مقام عطا کرتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس کی سماعت کتنی بلند ہو گئی، اس کے سننے کی کیفیت کتنی بلند ہو گئی، اس کی سماعتوں کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. اور اس کو بھی حدیث سے ثابت کر دوں کہ کس طریقے سے سماعت ہوتی ہے تو آپ کو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں. حضرت فاروق اعظم کی زندگی سے دیکھ لیں اور حضرت ساریہ کی زندگی سے دیکھ لیں کہ سینکڑوں میل کی مسافت ہے. حضرت فاروق اعظم مسجد نبوی شریف میں خطبہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں یا ساریۃ الجبل، اور نہاون کے اندر حضرت ساریہ سن لیتے ہیں. دونوں ولی ہیں. سماعت کا عالم یہ ہے کہ کوئی انٹرنیٹ کا کنیکشن نہیں ہے لیکن مرتبہ اتنا بلند ہے کہ کہیں سے بول رہے ہیں اور سینکڑوں میل کی دوری پر آواز سنائی دے رہی ہے. یہ کیوں؟ اللہ اس کا کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنا کرتے ہیں، جس سے وہ سنا کرتے ہیں. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کو بھی بہت اونچا مرتبہ عطا فرمایا ہے، بہت اونچا مقام عطا فرمایا ہے. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ولایت کے اونچے مقام پر حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے فائز فرمایا ہے. اس پر ایک نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں علماء اور مشائخ کا اتفاق ہے، اور خاص طور پر ان کا بھی اتفاق ہے جن کو حدیث کا سب سے بڑا ہندوستان کے اندر محدث کہا جاتا ہے، وہ بھی اس بات کے قائل ہیں اور انہوں نے اپنی کتابیں حضرت غوث پاک کی شان میں لکھ کر کے ان کی عظمتوں کا اعتراف کیا ہے، ان کی عظمتوں کو خراج پیش کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ چند جاہل گلی کے لوگوں نے مل کر غوث اعظم کے مقام کو بیان کیا ہو، نہیں. وقت کے جلیل القدر علماء، وقت کے جلیل القدر مشائخ، وقت کے جلیل القدر مجددین، انہوں نے سب نے غوث پاک کی عظمتوں کا اعتراف کیا ہے. آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں، کسی کو بھی سمجھنا ہے، میرا یہ جملہ ہمیشہ کے لیے ذہن میں محفوظ رکھ لو، کسی کو بھی سمجھنا ہے تو کسی کے کہنے پر نہ سمجھو، قرآن کی روشنی میں سمجھو، احادیث کی روشنی میں سمجھو، بھٹک نہیں سکو گے. جب قرآن اور احادیث کی روشنی میں کسی انسان کو سمجھنے کے لیے تم نکلو گے تو تمہیں خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ عز و جل نے ان کا مقام کیسا رکھا ہے. اللہ اکبر. آئیے میں غوث پاک کے حوالے سے بتاؤں تاکہ غوث پاک کی عظمتوں کو سمجھ سکیں. جیسا کہ آج اگر کوئی یا غوث المدد کہتا ہے تو شرک و بدعت کا فتویٰ لگ جاتا ہے، لیکن کیا حدیث مبارکہ میں یہ موجود نہیں ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم جنگل و بیابان کی طرف جاؤ اور تمہارا جانور گم ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں اس طریقے سے جنگل میں آواز دو، یا عباد اللہ اعیننی. کوئی تمہیں نظر نہیں آ رہا، تم کس کو پکار رہے ہو وہ تمہیں دکھ نہیں رہا، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم آواز دو گے اللہ کسی کے ذریعے تمہارے جانور کو تم تک پہنچا دے گا.
تو اگر کسی نہ دیکھے ہوئے انسان کو جنگل میں آواز دینا شرک نہیں ہو سکتا، تو جسے رب نے اپنی دوستی کا تاج عطا کیا ہو اس غوث پاک کو مدد کے لیے پکارنا شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم غوث پاک کو اللہ کا نبی بھی نہیں مانتے اور نہ غوث پاک کو معاذ اللہ اللہ مانتے ہیں۔ حقیقی مدد کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، لیکن اللہ نے اپنے دوستوں کو یہ مقام عطا کیا ہے کہ وہ اس دوستی کی بنیاد پر اللہ کے بندوں کی مدد کریں اور اللہ کے بندوں کی پریشانیوں کو دور کیا کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کو پھر اور ایک اینگل سے سمجھانے کی کوشش کروں۔ آج یہ کہا جاتا ہے کہ ولی کی مزار پر کیوں جاتے ہو، کیوں غوث پاک کے یہاں جاتے ہو، کیوں غریب نواز کے یہاں جاتے ہو، کیوں مخدوم ماہمی کے یہاں جاتے ہو، تو میں ایک حدیث، ایک قرآن کی آیت آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ آپ سمجھ سکیں۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے نیکی کرنے والوں کے، احسان کرنے والوں کے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا حضرت مخدوم ماہمی کا اس امت پر احسان نہیں ہے؟ کیا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس امت پر احسان نہیں ہے؟ بے پناہ احسان ہے، کتاب کی شکل میں، دعوت و تبلیغ کی شکل میں، رشد و ہدایت کی شکل میں، توبہ کرانے کی شکل میں، بے حیائی سے روکنے کی شکل میں، گناہوں سے بچانے کے شکل کے اندر، قرآن کی تفسیر کی شکل کے اندر، ان ساری چیزوں کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو غوث پاک کا اس امت پر بے پناہ احسان ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت قریب ہے احسان کرنے والوں کے، نیکی کرنے والوں کے۔ تو جب تم ان کے قریب ہوتے ہو تو وہاں پہنچ کر تمہیں اللہ کی رحمت نصیب ہو جایا کرتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں۔ غوث پاک کو جتنا مرتبہ ملا، غوث پاک کو جتنی عظمتیں ملی، غوث پاک کو جو مقام ملا ہے وہ رب کی طرف سے ہے، رب قدیر کا فضل و کرم ہے، اس کا احسان ہے۔ اللہ نے یہ مرتبہ غوث پاک کو عطا فرمایا، لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ نے خصوصی کرم اس طریقے سے فرمایا کہ اللہ آپ دیکھیں کہ ان کے اس دنیا میں آنے سے پہلے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد حضرت ابو صالح کو بشارت عطا فرمائی تھی۔ اللہ اکبر، اپنے مولویوں کی بات آئے تو بشارت کو قبول کرتے ہو، اور غوث پاک کی بات آئے تو بشارت کو ٹھکراتے ہوئے نظر آتے ہو۔ اللہ اکبر، میں سمجھاؤں اتباع رسول کے حوالے سے غوث پاک کا مقام کتنا عرف و اعلیٰ ہے۔ رسول اعظم کے آنے سے پہلے حضرت عیسیٰ سے لے کر حضرت آدم تک سب نے بشارتیں سنائیں، ایک نبی آنے والا ہے، ایک نبی آنے والا ہے جو اللہ کا حبیب ہے۔ اور غوث پاک کے آنے سے پہلے سینکڑوں اولیاء نے اور خود رسول اعظم نے حضرت غوث پاک کے والد کو بشارت عطا فرمائی، اے ابو صالح، اللہ تجھے ایک بیٹا عطا کرے گا، وہ اتنا نیک ہوگا اور وہ کہے گا میرا قدم سارے ولیوں کی گردن پر، اور سنو اس سے ایک مخلوق فائدہ اٹھائے گی، اس کی ذات سے خلق خدا کو بہت فائدہ پہنچے گا۔ پتہ چلا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو صالح، ان کے جیسا کوئی ولی تو لائیے، ان کے جیسا کوئی پرہیزگار تو لائیے۔ اللہ اکبر، حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے پرہیزگار تھے، بڑے عبادت گزار تھے۔ آپ ذرا سوچو، اتنے پرہیزگار، اتنے عبادت گزار جس کی کوئی انتہا نہیں، ماں کا عالم کتنا عظیم تھا۔ لائیے ایسی ماں آج کی دنیا کے اندر اگر کوئی نصیب ہوتی ہو تو اللہ اکبر، ایسی ماں جیسی غوث پاک کی تھی نہ ایسی ماں نظر آتی ہے، نہ غوث پاک کے والد جیسے تھے ایسے والد نظر آتے ہیں، اتنی عظمت والے وہ تھے۔ تو اللہ نے بیٹا بھی ایسا عطا فرمایا جسے محی الدین، اور میں پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں مجددین میں سے کسی کو بھی محی الدین کا لقب نہیں ملا، صرف غوث پاک کو محی الدین کا لقب ملا ہے۔ یہ لقب صرف غوث پاک کے 11 اسما ہیں اور ہر اسم کے ساتھ محی الدین لگا ہوا ہے۔ انہوں نے دین کو زندہ کیا، دین کی آبیاری کی۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدنا غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ، یہ مقام کیسے انہوں نے حاصل کیا، یہ مقام قطبیت کا کیسے نصیب ہوا؟
یہاں ایک بات اور ذہن میں رکھ لیں، یہ فرمایا گیا ولی کون ہوتا ہے؟ کوئی بھی جاہل ولی ہو ہی نہیں سکتا. جی حق بات ہے. اس کو ذہن میں رکھو. آج ہمارے یہاں جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، جو نماز نہیں جانتا، اسے بھی دنیا ولی مانتی ہے. اور فرمایا گیا ولی وہ ہو ہی نہیں سکتا جو غیر عالم. غیر عالم ولی ہو ہی نہیں سکتا. ولی کے لیے عالم ہونا ضروری ہے. اس کو میں قرآن کی روشنی میں سمجھاؤں. اللہ نے ولی کی تعریف فرمائی الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو مومن ہو اور اللہ سے ڈرنے والا ہو. اور اللہ سے ڈرنے والا کون ہے؟ تو قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ سے ڈرنے والے بندے وہی ہیں جو عالم ہیں. اور ایک آیت پیش کر دوں، کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. اللہ والے بن جاؤ. کون ہے اللہ والے؟ جو کتاب کا درس دیتے ہیں، کتاب پڑھاتے ہیں، یعنی قرآن، اور جو درس دیتے ہیں وہ اللہ والے ہیں. آج ہمارے یہاں سیلاب آ چکا ہے ڈپلیکیٹ ولی بن کر کے گھومنے والوں کا. اور افسوس ہماری قوم پر، پہلے تو بڑی مشکل سے بڑے اکابرین کسی کو کوئی لقب دیتے تھے، وہ بھی چھوٹا سا لقب. ولی تو بہت دور کی بات ہے، لیکن اب گلی کے چھوکرے ولی کا لقب دیتے ہیں. ولایت اتنی آسان چیز تو نہیں ہے نا. ولایت بہت اونچی چیز ہے. اللہ کی دوستی بہت اونچی چیز ہے. جب آپ آرڈینری انسان کو کہ اپنا دوست نہیں بنا سکتے، تو اللہ اپنی دوستی کا تاج آرڈینری انسان کو کیسے دے گا؟ بہت اونچی چیز ہے ولایت. اس لیے فرمایا گیا غیر عالم کو ولایت نہیں ملتی. اور اللہ اگر کسی کو ولایت دینا چاہتا ہے تو پہلے اسے علم کے زیور سے آراستہ کر دیتا ہے. جب وہ علم کے زیور سے آراستہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ ولی بن جاتا ہے. اب ولی کی نظر کہاں ہوتی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ چاہوں گا. بے شک جو لوگ ہوتے ہیں تو لوگوں پر ولی کی نظر کہاں ہوتی ہے؟ تو فرمایا گیا ولی کی نظر جیب پر نہیں دل پر ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے کہ وہ دل بدلنے کے لیے آتے ہیں، جیب خالی کرنے نہیں آتے. اسی لیے قرآن نے پہلے ہی متقین کی تعریف فرمائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. وہ تو لٹانے والے ہوتے ہیں. ولی لوٹنے والا نہیں ہوتا، نہ آبرو لوٹنے والا ہوتا ہے، نہ جان نہ مال. ولی تو لٹانے والا ہوتا ہے. وہ لٹانے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے. اے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو پھر آپ دیکھیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لٹانے کی کیفیت بھی دیکھیں. سخاوت کا عالم کیا تھا، کیا سخاوت کا عالم تھا. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شدت بھوک کی بنیاد پر جب کھانے کے لیے کچھ بظاہر نظر نہیں آ رہا تھا اور کئی دنوں کا فاقہ تھا، تو جہاں فقراء بیٹھا کرتے تھے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچتے کہ چلو وہاں بیٹھ جائیں، کچھ کھانے کو نصیب ہو جائے گا. وہاں پہنچے تو دیکھا بہت پہلے سے فقراء کی بڑی تعداد ہے. تو آپ نے سوچا اب یہاں بیٹھ کے کیا کروں گا، بیچارے جو پہلے سے موجود ہیں ان کے لیے پریشانی ہو جائے. تو اٹھ کے گئے مسجد میں چلے گئے. جب مسجد پہنچے تو ایک کونے میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا. اس نے اپنی زنبیل میں سے روٹی نکالی اور خشک گوشت نکالا، کھانا شروع کیا. نظر غوث پاک پر پڑی.
پہچانتا نہیں تھا. جی تو اس نے جیسے عام طور پر لوگ کہتے ہیں نا آئیے آپ بھی آ جائیے، اس نے بھی غوث پاک سے کہا آئیے آپ بھی تشریف لائیں. تو غوث پاک نے فوراً پوچھا آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ اس نے کہا میں جیلان سے آیا ہوں. تو غوث پاک نے فرمایا میں بھی تو جیلان کا ہوں. کہا آپ کا نام؟ تو غوث پاک نے فرمایا میرا نام عبد القادر جیلانی. مجھے معاف کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے. غوث پاک نے تعجب سے پوچھا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تم مجھ سے معافی مانگ رہے ہو؟ کہا ہاں معافی اس چیز پر مانگ رہا ہوں کہ جب میں جیلان سے چلا، بولے میں بھی جیلان کا رہنے والا ہوں، جب میں جیلان سے چلا تھا نا تو چلتے وقت آپ کی والدہ نے مجھے آپ کے لیے 40 دینار دیے تھے کہ میرا بیٹا عبد القادر بھی وہاں پر ہے بغداد میں، میرے بیٹے سے اگر ملاقات ہو تو تم یہ دے دینا. لیکن یہاں قحط پڑا ہوا تھا اور میری رقم بھی سب ختم ہو گئی تھی، تو معاف کرنا میں نے یہ روٹی اور سالن جو خریدا ہے نا گوشت، یہ آپ ہی کے پیسے سے میں نے خریدا ہے. تو حضور مجھے معاف کر دیجئے، یہ باقی رقم آپ لے لیجئے. توجہ چاہوں گا، سخاوت کس کو کہتے ہیں سمجھو. غوث پاک نے برائے نام اس سے لیا، برائے نام، اور بقدر ضرورت باقی رقم بھی اس کو دے دی اور فرمایا تو مسافر ہے، سبحان اللہ. تو مسافر ہے، تو رکھ لے، تجھے ضرورت پیش آئے گی تو یہ پیسے کام آئیں گے. ہم تو فقیر لوگ ہیں، ہمارا تو اللہ مالک ہے. یہ ہے سخاوت. بھوکے رہ کر کے اوروں کو کھلانا، یہ ہے میرے غوث پاک کی شان، یہ ہے غوث پاک کی شان. سبحان اللہ. بے شک. تو بیان اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ہر اسلامک ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.